السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ میرا دوستو، آج کی ویڈیو کا ہمارا ٹاپک ہے رب العالمین کون ہے۔ آئیے میں آپ کو یہ جو کچھ مجھے معلوم ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ سورۃ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا کے بعد اپنی 4 صفات کا شمار فرمایا۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، پالنے ہار، پرورش کرنے والا۔ الرحمن، بڑا مہربان۔ الرحیم، نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ لفظ رب کئی ایک معنوں پر مشتمل ہے، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ رب بمعنی تربیت کرنے والا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقُلْ لِرَبِّ رحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے پروردگار میرے والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی۔ یعنی کہ والدین ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیوں جیسے انہوں نے میری بچپن میں تربیت کی۔ رب بمعنی بادشاہ، سید۔ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، تم ان دونوں میں سے ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گی۔ رب بمعنی مالک، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ کعبے کے مالک کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ نقل ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیجیے جو ہمیں قرآن و سنت کے ان کے ساتھ انصار میں سے 70 قاری روانہ کر دیے۔ ان میں میرے خالو حرام بن ملحان بھی تھے۔ ابھی یہ لوگ منزل پر پہنچ ہی نہ پائے تھے، کافروں نے ان کو شہید کر دیا۔ انہوں نے اے اللہ تو ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم تجھ سے مل چکے ہیں، تجھ پر راضی ہیں اور تو ہم سے راضی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی حرام کی طرف بڑھا اور زور سے ان پر تیر مارا جو خون میں پیوست ہو گیا اور حرام کعبے کے مالک کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تمہارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ تو اللہ ہماری طرف سے ہمارے نبی کو پیغام پہنچا دے کہ ہم تیرے پاس پہنچ چکے ہیں تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین تو قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر دہرایا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر ظالم لوگوں کی جڑ کٹ گئی اور اللہ تعالیٰ کا شانوں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، اور ہم ان کا باہمی سلام یہ ہوگا کہ السلام علیکم، اور ان کی آخر بات یہ ہوگی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا رب ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ پاک ہے آپ کا رب جو بڑی عزت والا ہے ہر اس چیز سے جو مشرک بیان کرتے ہیں۔ پیغمبروں پر سلام ہے، سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور تو فرشتوں کے لیے اللہ کے عرش کے ارد گرد حلقہ باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و تسبیح کرتے ہو دیکھے گا۔ ان میں انصاف کا فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ اور کہہ دیا جائے گا کہ ساری خوبی اللہ ہی کے لیے ہے، تمام جہانوں کا پالنے ہار ہے۔ وہ زندہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم خالص اسی کی عبادت کرتے رہو، اسے پکارو، تمام خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام جہانوں کا رب اللہ پاک ہے۔ پہلے بات ہو رہی تھی کہ لفظ رب کے متعلق، اب اس کے آگے لفظ عالمین ہے۔ یہ عالم کی جمع ہے جس کے معنی ہے جہان، یعنی کہ جس سے کسی چیز کے ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ چلیے اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام پر عالم بولا جاتا ہے، کیونکہ ساری کائنات، ساری مخلوقات اللہ ہی کی معرفت دیتی ہے، اللہ کے ہونے کا پتہ بتاتی ہے، اس لیے انہیں عالم کہا جاتا ہے۔ عالم جہان کو کہتے ہیں۔ بعض نے 1000 عالم میں وہب بن انبا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں 18,000 عالم ہے دنیا میں، دنیا بھی ان عالم میں سے ایک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں۔ زجاج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے جو کچھ دنیا میں پیدا کیا وہ سب عالم ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نص سے ثابت نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اور یہ بھی کہا گیا کہ عالم ماخوذ یعنی ساری کائنات اللہ رب العزت کی وحدانیت پر علامت ہے، جیسا کہ ابن معتز شاعر کا قول ہے۔ تعجب ہے کسی طرح اللہ کی نافرمانی کی جائے اور کس طرح اس سے انکار کیا جائے۔
حالانکہ ہر چیز میں ایک علامت و نشانی ہے جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ تعارف رب العالمین ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سات آسمانوں اور زمین کے 6 روز میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ شب سے دن کے ایسے طور پر چھپا دیتا ہے کہ وہ شب اس دن کو جلدی سے آ لیتی ہے، اور سورج اور چاند اور دوسرے ستاروں کو پیدا کیا ایسے طور پر سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا بڑی خوبیوں سے بھرا ہوا۔ اللہ تعالیٰ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم نمرود کے درمیان رب العالمین کے موضع پر مکالمہ۔ اور ان کو ابراہیم کے حال پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا، تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ وہ کہنے لگا، بتوں کو پوجتے ہیں، ان کو پوجو، ان کی پوجا پر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، بلکہ ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تم نے دیکھا ہے جن کو تم پوجتے رہے ہو، تم بھی تمہارے اگلے باپ دادا بھی، وہ میرے دشمن ہیں، لیکن اللہ رب العالمین میرا دوست ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ مجھے شفا بخشتا ہے، اور جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں قیامت کے دن وہ میرے گناہ بخشے گا۔ اے اللہ مجھے علم و دانش عطا فرمان اور نیکوکار میں شامل کر، آمین۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا؟ اس کے غرور کے سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت بخشی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سے رب جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا، وہ میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور بولا کہ جلاتا اور مارتا تو میں جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تم اس مغرب سے نکال کے دکھاؤ۔ یہ سن کر کافر حیران رہ گئے، اور اللہ تعالیٰ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان رب العالمین کے موضوع پر مکالمہ۔ فرعون نے کہا کہ تم جہان کا رب کون ہے؟ کہا، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں میں سب کا مالک، بشرطیہ تم لوگوں کا یقین ہو۔ پھر کہا، اپنے اہالی اور موالی سے کہو کہ کیا تم سنتے نہیں؟ موسیٰ نے کہا کہ تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا مالک کون؟ فرعون نے کہا کہ یہ پیغمبر جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے باولا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مشرق اور مغرب جو کچھ ان دونوں میں سب کا مالک، بشرطیہ تم سب کو سمجھ ہو۔ فرعون نے کہا، اگر تم میرے سوا کسی کو معبود بنائے تو میں تمہیں قید کر دوں گا۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، غرض موسیٰ اور ہارون نے فرعون کے پاس گئے، اور اس نے کہا کہ موسیٰ تمہارا رب کون ہے؟ کہا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت بخشی، پھر راہ دکھائی۔ کہا، تو پہلی جماعتوں کا کیا حال ہے؟ کہا، اے رب کہ ان کا علم میرے رب کو ہے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے، وہی تو ہے جس نے اللہ تعالیٰ جس نے تمام لوگوں کو تم لوگوں کے لیے زمین پر فرش بنایا، اور اس میں لیے راستہ جاری کیا، اور آسمان پر پانی برسایا، پھر اس سے انواع و اقسام کی مختلف رویدگیاں پیدا کی کہ چھپایوں کو بھی چراؤ۔ بے شک ان باتوں میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح زمین سے پیدا کیا، اسی زمین میں تم کو لوٹائیں گے، اسی سے دوسری دفعہ نکالیں گے۔ آپ اس خدائی دعویٰ کرنے والے فرعون کو جو کہتا تھا میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، حقیقت رب العالمین نے برناک انجام سے دوچار دیا۔ جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے اس سے انتقام لے کر ان سب کو ڈبو کر چھوڑا، اور ان کے گئے گزرے کر دیا، اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ رب العالمین ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو یہی سزا ہے کہ اسے پانی میں غرق کر دیا جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اس کے اپنے فیصلے کے مطابق ہی سزا دی۔ امام قرطبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کعب الاحبار کے حوالے سے ایک روایت نقل کی۔ روایت اگرچہ بنی اسرائیل سے ہے، بنی اسرائیلی ہے، جس کی تصدیق تکذیب نہیں کی جا سکتی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک دفعہ فرعون کی قوم قحط سالی کا شکار ہو گئی۔ لمبے عرصے بعد بارش کی بوم نہ گری، جس سے حیوان چرند پرند بھی پانی کے قطرے کو ترسنے لگے۔ تو لوگوں نے کہا، اگر تو ہمارا رب ہے تو پھر ہمارے لیے پانی کا بندوبست کر۔ فرعون اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنے ساتھ ایک لشکر لے کر صحرا میں نکل گیا۔ آبادی سے دور جا کر اس نے لشکر کو روکنے کا حکم دیا، پھر اکیلا ہاتھ میں ایک تھیلا جہاں اسے سوائے اللہ کے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی سواری سے اترا اور بادشاہ فقیری لباس پہن لیتا ہے اور حقیقی خالق و مالک اللہ کے سامنے سر بر سجود ہو جاتا ہے اور عاجزی سے گڑگڑانے لگا۔ اللہ
تعالیٰ کی شفقت کرتے ہوئے بارش عطا کر دی۔ اتنے میں فرعون کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہنے لگے مجھے ایک مسئلہ درپیش ہے۔ کہا کیا ہے؟ کہا ایک غلام ہے جس پر اس کے مالک، لیکن یہ غلام اپنے مالک کی تمام نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، اس کے حق کا انکار کر کے خود مالک بادشاہ ہونے کا دعوت کرتا ہے۔ ایسے آدمی کی ایک سزا ہونی چاہیے جس پر اس نے اپنے مالک کے مقابلے خود مالک ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو فرعون نے کہا لاؤ میں تمہیں لکھ دیتا ہوں، اور لکھا۔ ابو عباس ولید بن مصعب بن ریان فرعون کا اصل نام یہ تھا۔ کہتے ہیں کہ ایسے آدمی کو سمندر میں ڈبو کر مار دیا جائے، یعنی کہ فرعون نے کہا ایسے آدمی کو جو اپنے مالک کی نافرمانی کرتا ہو، دعویٰ خدائی ہونے کا دعوت کرتا ہو، اس کو پانی سمندر میں ڈبو کر مار دیا جائے۔ جبرائیل نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو سنبھال کر رکھ کیا۔ جب فرعون سمندر میں غرق ہونے لگا تو اس نے میں ایمان لایا کہ یقیناً نہیں ہے کہ کوئی اعلیٰ معبود برحق رب سے مگر وہی جس پر نبی بنی اسرائیل والے ایمان لائے، اور میں بھی فرمانبردار ہوں، میں فرمانبردار میں سے ہوں۔ لیکن ادھر جبرائیل وہی کاغذ کا ٹکڑا لے کر فرعون کے پاس چلے آئے اور کہا تو نے ہی لکھا تھا کہ اپنے مالک کے مقابل جو خود ملکیت کا دعویٰ کر دے اس کی سزا تغریق ہے، اور تجھے تو موت بھی تیری مرضی کے مطابق ملی۔ آج یہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا خائب و خاسر ہو گیا، اور لوگوں نے یہ عبرت کا نشان بھی۔ رب العالمین میں اللہ تعالیٰ کے لیے توحید اور ربوبیت کو ثابت کیا گیا ہے، اور توحید ربوبیت تین چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی یکتا منفرد ماننے کا نام ہے۔ خلق میں تمام کائنات کا خالق صرف اللہ ہی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ سن لو ساری مخلوق اللہ کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے، بہت ہی بابرکت ہے وہ جو اللہ جو ساری جہانوں کا مالک ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُنَّ اللَّهَ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کا خالق اور سورج اور چاند کا کام میں لگانے والا کون ہے، تو ان کا جواب یہی ہوگا اللہ تعالیٰ، پھر یہ کدھر الٹے جا رہے ہیں۔ ملک میں ساری کی ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی ہاتھ میں ہے۔ وَلِلَّهُ الْمُلْكُ، آسمانوں میں زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ تدبیر میں یعنی اللہ تعالیٰ امر ہے، ساری کائنات کو اکیلا چلانے والے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ اور مردہ کو نکالتا ہے، مردہ کو آسمان سے زندہ کرتا ہے، زندہ سے نکالتا ہے، وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ ضروری وہ کہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہی ہے، تو ان سے کہیے پھر تم کیوں نہیں ڈرتے۔ یہ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ چند کچھ آیات کا بیان کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ پاک کون ہے، ہمارا خالق و مالک کون ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں زندہ رکھنے والا، ہمیں کھلانے پلانے والا، زندہ پیدا کرنے سے لے کر ہمیں مرنے تک، اور مرنے کے بعد ہمیں قیامت پہ دوبارہ اٹھانے والا ہمارا کون ہے۔ رب تعالیٰ نے اس کچھ آیات میں اپنا تعارف بیان کیا ہے، جو ہم نے سنا اور سنایا۔ اللہ امید کرتا ہوں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صدق اللہ العظیم۔ ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جو مجھے آپ کے سامنے اپنا ایک ناقص علم شیئر کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے سپورٹ کریں، اور میری مزید اسلام ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دا کریٹو مسلم۔ آخر دعوانا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، جزاک اللہ۔